السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ قدیم زمانے کا قصہ ہے کہ کسی جگہ ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس 300 اشرفیاں تھیں۔ ایک دن اس آدمی نے اپنے اکلوتے بیٹے جس کا نام علی جان تھا اپنے پاس بلا کر اس سے کہا، بیٹے تم جوان ہو گئے ہو اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہیں تجارت کا کام سکھا دوں۔ تم کل ہی تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں تمہیں 100 اشرفیاں دیتا ہوں۔ کسی دوسرے شہر میں پہنچنا تو اس رقم کو ایسی ویسی باتوں میں مت اڑانا۔ اس سے اچھی اچھی چیزیں خرید لینا تاکہ ان کو یہاں لا کر اچھے داموں بیچ سکو۔ علی جان کی عمر ابھی 18 سال کی ہوئی تھی۔ وہ بڑا نیک، ہوشیار اور سمجھدار لڑکا تھا۔ تجارت کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ کوئی ایسا ہنر سیکھ لے جس سے وہ اپنی قوت بازو کے بل بوتے پر زندگی بسر کر سکے۔ لیکن جب اس کے بوڑھے باپ نے تجارت کا کام اپنانے کو کہا تو اس سے بحث کرنے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔ چنانچہ اس نے اشرفیاں لے لیں اور اگلے ہی دن تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد تاجروں کا یہ قافلہ ایک شہر میں پہنچا اور ایک کارواں سرائے میں ٹھہرا۔ اس شہر میں ایک بڑا سا پارک تھا۔ اسی رات علی جان اس پارک کی سیر کرنے گیا اور وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہزاروں کمکمے جگمگا رہے ہیں۔ سارا پارک دن کی طرح روشن ہے۔ ایک طرف درختوں کے بیچ ایک عمارت ہے جو چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہے اور اس کا فرش سنگ مرمر کا ہے اور کئی اونچے اونچے اور موٹے موٹے ستون چھت کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ چھت میں مختلف رنگوں سے بہت ہی دلاویز نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ فرش پر قالین بچھا ہے اور اس پر جگہ جگہ سونے، چاندی، لال و گواہر کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی اور نیچے نیچی سی میزیں رکھی ہیں جن پر جواہرات کی بنی ہوئی مختلف شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چنی ہوئی ہیں۔ ایک سے کپڑے پہنے ہوئے کوئی 100 سے زیادہ نوجوان دو دو کی ٹولیوں میں بٹے میزوں کے گرد بیٹھے ہیں اور ان چنی ہوئی چیزوں کو ادھر سے ادھر سرکا رہے ہیں۔ لوہے کی سلاخوں کے بنے ہوئے ایک جنگلے کے ذریعے یہ جگہ بالکل پارک سے الگ کر دی گئی ہے۔ علی جان جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر بڑی حیرت سے یہ تماشا دیکھنے لگا۔ کئی گھنٹے گزر گئے لیکن علی جان بت بنا کھڑا وہ عجیب و غریب تماشا دیکھتا رہا۔ بالآخر پارک کی دیکھ بھال کرنے والے ایک آدمی نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے پاس آ کر پوچھا، صاحبزادے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آخر کس بات پر متحیر ہو رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ علی جان نے بڑے جوش سے پوچھا۔ یہ نوجوان لوگ پورے 1 مہینے سے شطرنج بازی کا فن سیکھ رہے ہیں، اس آدمی نے بتایا۔ کیا میں بھی اس درسگاہ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ علی جان نے پوچھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، 100 اشرفیاں دینی پڑیں گی اور بس۔ اس کے پاس جو 100 اشرفیاں تھیں ان کو دیکھ کر علی جان شطرنج بازی کے اسکول میں داخل ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ شطرنج کھیلنے میں اتنا ماہر ہو گیا کہ خود استادوں سے بھی سبقت لے جانے لگا۔ 1 سال کے بعد شطرنج بازی کی تعلیم مکمل ہو گئی اور نوجوان اسکول چھوڑ کر اپنے اپنے گھر روانہ ہونے لگے۔ علی جان اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں بغیر پیسوں کے کہاں جاؤں گا۔ استاد کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے 1 اشرفی دے کر اس کو ایک قافلے کے ساتھ کر دیا۔ علی جان خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا جس پر اس کے باپ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس کے بعد 1 سال گزر گیا۔ ایک دن باپ نے علی جان کو پھر اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی اور 100 اشرفیاں دے کر اس کو سوداگروں کے قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ سوداگروں کا یہ قافلہ پھر اسی شہر میں آیا۔ علی جان نے دل میں طے کر لیا کہ اب اشرفیاں بیکار کی باتوں میں خرچ نہیں کروں گا۔ اسی روز شام کو وہ شہر کی سیر کرنے نکلا۔ گھومتے پھرتے وہ اسی پارک تک پہنچا۔ پارک کے اندر سے کوئی پیارا سا نغمہ سنائی دے رہا تھا۔ اندر جانے پر علی جان نے دیکھا کہ اس جگہ جہاں اس نے 1 سال پہلے شطرنج بازی کا فن سیکھا تھا بہت سے نوجوان بیٹھے مختلف بازیں بجانا سیکھ رہے ہیں۔ اس نے اسی وقت اپنے باپ کی ساری نصیحتیں بھلا دیں
100 کی 100 اشرفیاں جیب سے نکال کر اسکول چلانے والے کے حوالے کر دیں اور ساز بجانے کے سبق لینے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اپنے استادوں سے بھی آگے نکل گیا۔ 1 سال کے بعد جب تعلیم ختم ہوئی اور اسکول بند ہو گیا تو علی جان پھر اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اب گھر ابا جان کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا اور پیسوں کے بغیر جا بھی کیسے پاؤں گا۔ لیکن اس پر رحم کھا کے استاد نے اس کو 2 اشرفیاں دے دیں اور اسے بیپاریوں کے قافلے کے ساتھ کر دیا۔ علی جان واپس گھر آ گیا۔ اس کے لوٹ آنے پر اس کا باپ خوش تو ہوا، لیکن بیٹے کو پھر خالی ہاتھ دیکھ کر بوڑھے کو بہت غصہ آیا اور اس نے بیٹے کو خوب برا بھلا کہا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ بوڑھے نے اپنی رہی سہی 100 اشرفیاں بیٹے کو دے کر اس سے کہا، دیکھو اگر تم نے ان 100 اشرفیوں کو بھی ادھر ادھر کی باتوں میں اڑا دیا تو ہم بالکل کنگال ہو کر رہ جائیں گے، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسیں گے، بے گھر ہو کر سڑکوں کی چھانتے پھریں گے خاک۔ علی جان نے قسم کھا کر کہا، اب میں فضول خرچی نہیں کروں گا ابا جان، ساری رقم سے اچھا سا مال خرید کر لاؤں گا۔ بوڑھے کو کچھ اطمینان سا ہوا اور اس نے علی جان کو ایک قافلے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ علی جان پھر اسی بڑے شہر میں پہنچا۔ وہاں وہ سب سے پہلے حمام میں گیا تاکہ راستے کا سارا گرد و غبار اپنے بدن سے دھو ڈالے۔ حمام سے لوٹتے ہوئے جب جانے پہچانے باغ کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے سوچا کہ چلو ایک نظر باغ کو دیکھ لوں۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو باغ کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ دیکھتا کیا ہے کہ اسی سنگ مرمر کے چبوترے پر جہاں اس نے شطرنج کھیلنا اور ساز بجانا سیکھا تھا، بہت سے جوان لڑکے بیٹھے لکھنے پڑھنے کا سبق لے رہے تھے۔ اس نے سوچا شطرنج کھیلنا اور بازے بجانا تو میں سیکھ گیا ہوں، لیکن مجھے لکھنا پڑھنا تو آتا ہی نہیں، چاہے کنگال ہی کیوں نہ ہو جاؤں، میں لکھنا پڑھنا تو ضرور سیکھوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی 100 اشرفیاں نکال کر دے دیں اور بیٹھ کر لکھنا پڑھنا سیکھنے لگا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی وہ بہت دنوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور تھوڑے ہی دنوں میں تعلیم مکمل کر لی۔ لیکن ایک بار پھر وہی سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ پیسوں کے بغیر اب کیا کیا جائے۔ استاد نے رحم کھا کے اس کو اپنے پاس سے 3 اشرفیاں دیں اور اسے ایک قافلے کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ لیکن علی جان کو اب خالی ہاتھ گھر لوٹنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک سوداگر دور کے کسی شہر کو جا رہا تھا اور اپنا سارا سامان اونٹوں پر لدوا چکا تھا۔ علی جان نے اسی سوداگر کے ہاں نوکری کر لی۔ منہ اندھیرے قافلہ چل پڑا۔ راہی دن رات برابر چلتے رہے، لیکن کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ چلتے چلتے بالآخر وہ ایک کنویں تک پہنچے۔ کنواں بہت گہرا تھا اور اس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا۔ اپنے مالک کے کہنے پر علی جان کسی طرح کنویں میں اتر گیا۔ اس نے مشک میں پانی بھرا اور اوپر چڑھنے کو سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کنویں کی دیوار میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے مشک وہیں رکھ دی اور دروازے کو ذرا سا کھول کر اندر جھانکا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک بڑا سا روشنی سے بھرا ہوا کمرہ ہے۔ فرش پر قالین بچھا ہے جس پر ایک بوڑھا آدمی اپنا سر جھکائے بہت اداس بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک وائلن ہے۔ یہ منظر دیکھ کر علی جان ذرا بھی نہ گھبرایا۔ وہ آہستہ سے بوڑھے کے پاس گیا اور بوڑھے کے ہاتھ سے وائلن لے کر اس کو بجانے لگا۔ تاروں کی پیاری سی آواز سن کر بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولی اور اطمینان کی گہری سانس لی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور علی جان کو دیکھا تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا، اے آدم زاد، تم یہاں کیسے آ گئے؟ علی جان نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ پھر اس کو قافلہ یاد آ گیا اور وہ چلنے لگا۔ بوڑھے نے اس کو روک کر کہا، تمہاری سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ میں تمہاری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ علی جان بوڑھے کی طرف بڑے تعجب سے دیکھنے لگا۔ میرا اکلوتا بیٹا مر گیا ہے، بوڑھے نے بتایا۔ 5 دن ہوئے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ میں غم کی شدت سے خود بھی مرنے کو تیار ہو گیا۔ کسی طرح اپنا غم غلط کرنے کے لیے میں نے وائلن اٹھا لیا، لیکن اس کو بجانا تو مجھے آتا نہیں۔ اگر تم کچھ تاخیر سے آتے تو میری جان نکل چکی ہوتی۔
تمہارے جادو بھرے نغمے نے میری جان بچا لی۔ تم چاہو تو میری ساری دولت لے سکتے ہو، بس اوپر چڑھنے میں میری مدد کیجیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، علی جان نے کہا۔ اس نے پھر ایک بار وائلن بجایا۔ اس کے بعد بوڑھے جادوگر نے سونے سے بھرا ایک تھیلا علی جان کو دے کر اس سے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ علی جان نے آنکھیں موند لیں اور ایک لمحے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ اوپر زمین پر کھڑا ہے اور قافلہ غائب ہے۔ وہ قدموں کے نشانات دیکھتا ہوا چل پڑا اور قافلے تک پہنچ گیا۔ سب بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تم اوپر کیسے چڑھائے؟ علی جان نے سارا حال بتا دیا اور جادوگر کا دیا ہوا سونے سے بھرا تھیلا ان کو دکھایا۔ قافلہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رکا تو قافلے کے مالک نے کاغذ قلم نکال کر ایک رکا لکھا اور اس کو ایک لفافے میں بند کر کے اپنی مہر لگائی اور لفافہ علی جان کو دیتے ہوئے اس سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، میں اس کی تم سے شادی کر دوں گا، تم جلدی سے میرے گھر چلے جاؤ اور میرے پہنچنے تک شادی کی تیاریاں مکمل کر لو۔ ہاں دیکھو، اپنی رقم سنبھال کے رکھنا، میں 3 دن کے اندر اندر گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس نے علی جان کو ایک اچھا سا گھوڑا دے دیا اور راستہ بتا دیا۔ علی جان گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ علی جان بہت دیر تک رکے بغیر چلتا رہا، پھر ایک جگہ رک کر آرام کرنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ میں نے 100 اشرفیاں دے کر لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، ذرا پڑھ کر تو دیکھوں کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے خط کو نکالا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کو پڑھا تو گھبرا گیا۔ خط میں لکھا تھا، میری اچھی بیگم، میں سونے سے بھرا ایک تھیلا تمہیں بھیج رہا ہوں، وہ اس نوکر کے پاس ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے میں نے اس سے کہا ہے کہ تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، تم اس کا سر فوراً کٹوا دینا، سلام کے ساتھ تمہارا خاوند۔ علی جان نے یہ خط پڑھ کر پھینک دیا اور اس کے بدلے ایک دوسرا خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، میری اچھی بیگم، اس عزیز مہمان کا خوب اچھی طرح استقبال کرنا اور اس کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی کر دینا، میرے آنے کا انتظار کیے بغیر شادی فوراً کر ڈالنا، سلام کے ساتھ تمہارا خاوند۔ علی جان نے اس خط کو لفافے میں بند کر کے جیب میں ڈال لیا اور آگے چل پڑا۔ وہ اس شہر پہنچا، اس تاجر کا گھر ڈھونڈ لیا اور جا کر خط کو اس کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ خط پڑھ کر تاجر کی بیوی نے آنے والے مہمان کا خوب گرم جوشی سے استقبال کیا اور اس کی دل کھول کر خاطرداری کی۔ اگلے ہی دن تاجر کی بیوی نے بڑی دھوم دھام سے علی جان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا۔ تیسرے دن صبح ہوتے ہی علی جان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رخصت ہو گیا۔ جاتے وقت اس نے نوکروں کو ہدایت دی کہ میں تجارت کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، رات کے وقت کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا، اگر کوئی دیوار پھاند کے اندر آ جائے تو اس کو پکڑ لینا اور مار مار کے اس کا کچومر نکال دینا، تمہارے مالک کا یہی حکم ہے۔ رات کو تاجر اپنے قافلے کے ساتھ اپنے گھر آ پہنچا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ بڑی دیر تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ تب تاجر مجبوراً دیوار پھاند کر صحن میں آ گیا۔ ادھر نوکر اسی طاق میں بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور آؤ دیکھا نہ تو اس کی پٹائی کر دی۔ تاجر بہت دیر تک بے ہوش پڑا رہا، ہوش میں آیا تو گھر میں داخل ہوا اور خوب نوکروں کو برا بھلا کہا اور بیوی سے پوچھا کہ کوئی میرا خط لے کر آیا تھا، اس کا تم نے کیا کیا؟ میں آپ کا حکم بجا لائی، بیوی نے جواب دیا۔ اور اشرفیاں لے لی؟ کہاں ہیں وہ؟ تاجر نے دریافت کیا۔ کون سی اشرفیاں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے خط میں لکھ دیا تھا کہ خط لانے والے کو مار ڈالنا اور اشرفیوں کو لے کر چھپا دینا۔ تاجر نے کہا، ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے ہوش و حواس ٹھکانے تو ہیں؟ بھلا کہیں کوئی اپنے داماد کو بھی مار ڈالتا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ داماد؟ کون سا داماد؟ جی ہاں، آپ کی بیٹی کا خاوند۔ میری بیٹی کا خاوند؟ یہ تم نے اس کی شادی کب کر دی؟ تاجر نے اس سے پوچھا۔ 2 دن ہو چکے ہیں۔ تاجر نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور اپنی بیوی اور نوکروں کو ڈانٹنے اور انہیں گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے اپنے داماد کے متعلق پوچھا، اور وہ خود کہاں ہے؟ وہ تو صبح ہی صبح گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں باہر چلے گئے، نوکروں نے بتایا، اور ہم سے کہہ گئے
کہ کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا، اور کوئی دیوار پھاند کر اندر آ جائے تو مار مار کے کچومر نکال دینا۔ تاجر سمجھ گیا کہ اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، اور اس نے اب اپنے داماد سے صلح کر لینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف علی جان چلتے چلتے ایک بڑے شہر میں پہنچا۔ بازار کا دن تھا اور بازار میں ڈھنڈورچی یہ اعلان کر رہا تھا، اے لوگو سن لو، پھر نہ کہنا کہ نہیں سنا۔ جو کوئی شطرنج اچھا کھیل لیتا ہو شاہی محل میں پہنچ جائے۔ جو شخص بادشاہ کے ساتھ 3 بازیاں کھیل کر بادشاہ کو ہرا دے گا اس کو بادشاہ اپنے تخت پر بٹھائے گا، اور جو 3 بازیاں ہار جائے گا بادشاہ اس کا سر کٹوا دے گا۔ علی جان دربار میں پہنچا اور کہا کہ میں بادشاہ سلامت کے ساتھ شطرنج کھیلنا چاہتا ہوں۔ کھیل شروع ہوا۔ علی جان 1 بازی ہار گیا اور 2 بازیاں جیت لیں۔ دونوں پھر کھیلنے لگے۔ اس دفعہ بادشاہ 2 بازیاں جیت گیا اور 1 بازی ہار گیا، اور پھر تیسری دفعہ کھیلنے لگے۔ علی جان نے 3 بازیاں جیت لیں۔ بادشاہ نے اپنا تخت علی جان کے لیے خالی کر دیا اور جھک کر اس سے کہا، لو اب تم بادشاہ بن گئے، تخت پر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، بادشاہ بننے کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، علی جان نے کہا۔ میں تو اپنے شہر جا کر لوگوں کو لکھنا پڑھنا اور باجے بجانا سکھانا چاہتا ہوں۔ علی جان وہاں سے چل کر پہلے اس شہر گیا جہاں اس تاجر کا گھر تھا۔ وہاں سے اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر آنے پر جب اس نے اپنی ساری آپ بیتی اپنے باپ کو سنائی تو بوڑھا بہت خوش ہوا اور بیٹے سے کہا، تم سچ مچ بڑے ہوشیار ہو، تم نے کتنے ہی ہنر سیکھ لیے اور کتنی ہی بار موت سے بچ نکلے۔ علی جان نے خاکساری سے جواب دیا، ابا جان، ایک جوان آدمی کے لیے 70 ہنر بھی کم ہوتے ہیں۔